السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ بتلاؤں گا۔ چونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ نماز ہوتی ہے تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیسے چھوڑتے ہیں، کیسے باندھتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو بتلا دوں تاکہ جو لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ہم کیسے ادا کریں۔ تو دونوں عید کی ایک ہی نماز، ایک ہی طرح سے نماز ہوتی ہے، صرف نیت میں فرق ہے۔ عید الفطر میں عید الفطر کی نیت کی جاتی ہے، عید الاضحیٰ میں عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے نیت کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں، تو دیکھیے نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ گھر سے سوچ کے چل رہے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہو گئی نیت۔ لیکن اگر دل کو سکون، چین نہیں مل رہا ہے، سوچ رہے ہیں کہ چلیے جگہ پہ، مسلے پہ کھڑے ہو کے نیت کروں، تو کر لیجئے۔ دل ہی میں کہیے کہ میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، میں عید الاضحیٰ کی نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ دل سے کہہ لیجئے یا زبان سے کہہ لیجئے۔ نیت کر لینے کے بعد سب سے پہلے امام صاحب کو دیکھیں گے کہ جب وہ نماز کا کوئی بھی رکن ادا کریں تو اس سے پیچھے آپ ادا کریں۔ اگر آپ امام سے پہلے کوئی بھی رکن کو ادا کر لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں تو اس کے بعد ہی آپ ہاتھ اٹھائیں، ایسا نہیں کہ امام صاحب سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیں۔ امام صاحب رکوع میں جائیں تب آپ رکوع میں جائیں، ایسا نہیں کہ امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلے جائیں۔ امام صاحب سجدے میں گئے تو آپ تب سجدے میں جائیں، ایسا نہیں کہ امام صاحب سے پہلے آپ سجدے میں جائیں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھنے لگے تو امام صاحب دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھائیں گے، کانوں کی لو تک۔ کانوں کی لو اور کاندھے کے بیچ میں آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، کوئی حرج نہیں۔ کان پکڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے۔ یہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور باندھ لیں گے ہاتھ کو۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو پڑھیں گے۔ امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے۔ اس کے بعد امام صاحب ہاتھ چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیں گے ایک مرتبہ۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ پھر سن لیجئے، پہلی جب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر امام صاحب باندھیں گے تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ پھر کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کہہ کے کوئی سورہ ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر قوما میں رکوع سے آئیں گے، پھر سجدہ میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یعنی جس طرح سے نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم نماز کو 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ لیکن پہلی رکعت جب ہو جائے گی، سجدہ کر لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورہ ملائیں گے بسم اللہ کہنے کے بعد، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے
اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، آپ بھی ویسا ہی کیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، آپ بھی ویسا ہی کیجئے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قومہ میں آئیے، پھر قومہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیے، 2 سجدہ کیجئے، پھر قاعدہ میں التحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھیے اور پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دیجئے۔ یہ عید کی نماز کا مختصر طریقہ ہوا۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، لوگ دعا کرتے ہیں، بعض جگہ خطبہ کے بعد دعا ہوتی ہے، تو جہاں جو رواج ہو وہ کریں۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کی نماز ختم ہوئی اور مسجد سے چلے جاتے ہیں یا عیدگاہ سے چلے جاتے ہیں، جبکہ عید کی نماز کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کا یا عید الفطر کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے، تو اس کو سنیں۔ اسی طریقے سے خطبہ کے وقت میں پیسہ وغیرہ نہ گنیں اور نہ کسی سے بات کریں، چاہے آواز پہنچ رہی ہو یا نہ پہنچ رہی ہو، آپ خاموش بیٹھے رہیں۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھ چکیں تو عیدگاہ سے نکلیں، لوگوں کو عید کا مبارکباد دیں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں اور لوگوں کے یہاں حاضری دیں، ملاقات کریں، گھر پہ جائیں، سب سے پرتپاک انداز میں ملیں، چاہے وہ بیوی سے ہو، ماں سے ہو، بہن سے ہو، والد سے ہو، جس سے بھی ہو، پرتپاک انداز میں مسکراتے ہوئے ملیں۔ اور یہ چند باتیں تھیں۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ بعض عورتیں عید کی نماز پڑھتی ہیں اپنے گھروں میں، عورتوں کو امام بنا کر کے، یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے مردوں کو تیار کر کے عیدگاہ یا مسجد بھیجیں نماز کے لیے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا کوئی نماز نہ پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قضا پڑھتے ہیں، بھائی قضا پڑھ کے گھر سے آئیں، وہاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ لوگوں کو آپ بتلا رہے ہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی تھی، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز چھوڑنا بھی قضا ہے اور اس کی تشہیر کرنا بھی، یہ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے اور اس کی تشہیر کرنا بھی گناہ ہے، یعنی اس کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، لہٰذا وہاں قضا نماز نہ پڑھیں، خاموشی سے بیٹھیں، تکبیر تشریق پڑھیں۔ تکبیر تشریق پڑھنا بھی عبادت ہے۔ عید الاضحیٰ کے چاند سے لے کر اور ایام تشریق ختم ہونے تک یہ تکبیر تشریق کی بڑی فضیلت ہے، آپ پڑھیں اس کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیر خاص کر کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنا یہ واجب ہے، بلند آواز سے مرد کے لیے، اور عورت آہستہ سے پڑھے، یہ واجب ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید الاضحیٰ صحیح طور پہ منانے کی توفیق فرمائے، آمین۔